الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ محترم ناظرین سامعین، جو فی زمانہ اہل غزہ کی صورتحال ہے اور جو فلسطین ملک دمشق اہل شام کی موجودہ صورتحال ہے، اس کو دیکھ کر ہمارا دل خون کے آنسو روتا ہے، اور یقیناً یہ 57 اسلامی ممالک کے لیے موت ہے، بلکہ یہ 57 اسلامی ممالک کو میں 57 اسلامی مردے کہوں گا کہ جو ایک مردوں کی طرح بالکل خاموش بیٹھے ہیں، اور ان کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی کہ ہمارے فلسطینی مسلمان بھائیوں کا کیا حال ہے، اہل غزہ کے مظلوموں کا کیا حال ہے۔ آج یہ ایکشن نہیں لے رہے، لیکن اہل غزہ، اہل فلسطین، تم یاد رکھنا، یہ مصطفیٰ علیہ السلام نے بشارت آج سے کئی سو سال قبل، 1450-1500 سال قبل تمہارے حق میں بشارت دی تھی، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ بشارت اہل فلسطین کے علماء نے تو بیان کی ہوگی، لیکن میں بھی بیان کرتا چلا جاؤں کہ تم نے ان 57 اسلامی ممالک کے در پہ نہیں رہنا اور ان پر امیدیں لگا کر بیٹھنا، یہ بالکل بے جان اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کہ جن کو ابھی تک آپ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے جسم کے پرزے اڑتے ہوئے نظر نہیں آئے، جن کے دلوں میں ابھی تک افسوس کا ایک ذرہ تک نہ ہوا، جن کے دلوں میں ایک لمحہ کے لیے بھی آپ کے لیے ہمدردی نہ جاگی، وہ آپ کے لیے کیا کریں گے۔ لیکن اہل فلسطین سنو، مصطفیٰ علیہ السلام کا فرمان ذیشان، مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ فلسطین میں اہل حق کا قیام ہوگا، فلسطین میں اہل حق کا قیام ہوگا، اور یہ حوالہ 2 حدیث کی مستند کتابوں میں ہے، المعجم الکبیر، اوسط الطبرانی میں صحیح الاسناد تمام صحیح سندوں کے ساتھ یہ روایت موجود ہے، اور المسند ابی یعلی المسلی میں 6386 نمبر حدیث مبارکہ ہے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں اہل فلسطین کے حق میں مصطفیٰ کریم نے بشارت دے کر بتا دیا کہ او 57 اسلامی مردوں، تم نے آج بات نہ کی تو تم کیا سمجھتے ہو کہ اہل فلسطین اپنے مقصد سے ہٹ جائیں گے، اہل غزہ اپنے مقصد سے ہٹ جائیں گے؟ نہ بھی نہ۔ سنیں، ان معاویہ بن قرہ ان ابی، معاویہ بن قرہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت سے ایک ایسا گروہ ظاہر ہوگا، ایک ایسا گروہ ظاہر ہوگا کہ وہ حق پر ظاہر ہوگا، اور وہ میری امت سے ہوگا میں یقاتلون علی ابواب دمشق وما حولہا، ملک شام کے دروازوں پر وہ کافروں کو قتل کرے گا، وما حولہا، اور ملک شام کے دروازوں کے آس پاس ایسا گروہ ظاہر ہوگا میری امت میں سے جو حق پر ہوگا اور کافروں کو قتل کرے گا اور کافروں سے قتال کرے گا اور کافروں کے ظلم کا جواب دے گا۔ اور آگے فرمایا وعلی ابواب بیت المقدس وما حولہا، اور بیت المقدس کے دروازوں پر بھی وہ گروہ کافروں سے برسر پیکار ہوگا، بیت المقدس کے دروازوں پر اور بیت المقدس کے دروازوں کے آس پاس۔ اور یہ سنیں، یہ جو الفاظ میں بیان کرنے والا ہوں، اہل فلسطین، اہل غزہ، یہ کروڑوں مزائلوں سے اعلیٰ ہے، یہ کروڑوں مزائلوں سے زیادہ وزن رکھتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا لا یضرهم من خذلهم خذلان من خذلهم، فرمایا کہ اہل فلسطین اور اہل غزہ میں ان کا کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا۔ یہ مصطفیٰ علیہ السلام کا فرمان ذیشان اور ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان ہے کہ مصطفیٰ علیہ السلام جو فرما دے قیامت تک کائنات الٹ ہو سکتی ہے، پھلٹ ہو سکتی ہے، تباہ ہو سکتی ہے، برباد ہو سکتی ہے، لیکن مصطفیٰ کریم کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میں لا یضرهم من خذلهم، میں ان کو کوئی فتنہ نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اہل فلسطین، اس کا مطلب یہ نہیں کہ شہادتیں نہیں ہوگی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آزمائشیں نہیں ہوگی، اس کا مطلب یہ مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اہل فلسطین ہے، جو اہل غزہ ہے، میں وہ اپنے مقصد سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، اپنے مقصد سے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آج 57 اسلامی مالک جو مردے ہیں وہ دیکھ لیں کہ اہل فلسطین، ان کے ایمان کا اندازہ نہیں ہو سکتا، ان کے ایمان کا حساب نہیں لگایا جا سکتا، ان کے ایمان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا کہ اتنے ظلم و ستم برداشت کرنے کے بعد، 1.5 لاکھ لاشیں اٹھانے کے بعد پھر بھی انہوں نے کوئی معاہدہ نہیں کیا کہ کوئی ہلکی بات ہو جائے، کوئی جو ہم پر نرمی ہو جائے کہ ہمارا کوئی ساتھ نہیں دے رہا، کوئی نرمی ہو جائے، نہ بھی نہ۔ اور مصطفیٰ علیہ السلام کا آگے فرمان ہے، فرمایا ظاہرین الی یوم القیامہ، اور یہ جو حق پر میری امت ہے یہ قیامت تک حق پر رہے گی۔ اور اہل فلسطین گھبرانا نہیں۔ یہ دوسری روایت مسند امام احمد بن حنبل میں 22333 نمبر حدیث مبارکہ ہے، یہ حدیث مبارکہ بالکل صحیح ہے۔ اور سنیں، عن عبداللہ ابن حوالہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیک بالشام، نبی اسلام نے فرمایا میری امت ملک شام کو لازم پکڑو، ملک شام کو لازم پکڑو۔ آج یہ تحریک انصاف کے لوگ
اور باقی لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا فلسطین سے کوئی تعلق نہیں. میں کہتا ہوں بھئی اہل ایمان کا تعلق ہے فلسطین کے ساتھ، تو ہمارا تعلق کیسے ہو سکتا ہے؟ مصطفیٰ السلام کا حکم نظر نہیں آتا؟ میں علی کا بالشام، علی کا بالشام، علی کا بالشام. ملک شام کو لازم پکڑو، ملک شام کو لازم پکڑو، ملک شام کو لازم پکڑو. فَإِنَّا خِيرَةُ اللَّهِ مِنْ أَرْضِي. ملک شام وہ جگہ ہے کہ اس کو اللہ کریم نے خود چنا ہوا ہے. ملک شام کو، فلسطین کو، دمشق کو، اس کو اللہ کریم نے خود چنا ہے. اور آگے الفاظ سنیں، یجتبی الیہ خیرۃ من عبادہ. اللہ کریم ملک شام میں اپنے سارے نیک بندوں کو جمع فرما دے گا. مطلب ملک شام کی بات کرنے والا وہی ہے کہ جو مصطفیٰ کریم کی نظروں میں نیک ہے، جو مصطفیٰ علیہ السلام کے اصل مشن کا جو پہرے دار ہے اور اصل مشن کو لے کر چلنے والا ہے، وہ وہی ہے جو فلسطین کی بات کرے گا، جو جہاد کی بات کرے گا. اور آگے سنیں، فَإِنْ أَبَيْتُمْ فَعَلَيْكُمْ بِيَمْنِكُمْ. اگر ملک شام نہ جا سکو تو یمن کو لازم پکڑو، یمن کو لازم پکڑو. مصطفیٰ علیہ السلام نے فلسطین کو مرکز جہاد بتایا ہے، یہ جہاد کا مرکز ہے. اور سنیں، وَاسْقُوا مَنْ خَذَرَكُمْ. ہما کے اپنے چراہ گاہوں پر اپنے جانوروں کو چرایا کرو. اور فَإِنَّ اللَّهَ اللہ اکبر کبیرہ. یہ الفاظ سننے کے بعد میں کہتا ہوں کہ اہل فلسطین، اہل شام، یہ تمہارے لیے الفاظ مصطفیٰ کریم کے یہ کروڑوں مزائلوں سے افضل و اعلیٰ ہے، یہ اربوں مزائلوں سے افضل و اعلیٰ ہے. اور یہ ایسے مزائل ہیں کہ جب یہ مزائل، یہ عقیدہ آپ کو سمجھ آ گیا اور آپ کے ذہنوں میں بیٹھ گیا، مصطفیٰ کریم نے کیا بشارت دی آپ کے لیے، تو آپ کے حوصلے آسمانوں کی طرح بلند ہو جائیں گے. فَإِنَّ اللَّهَ تَوَكَّلَ لِي بِالشَّامِ وَأَهْلَهُ. اللہ کریم نے ملک شام، اس کے اہل، اس کے آس پاس لوگوں کا ذمہ خود اللہ کریم نے اپنے ذمہ لے لیا ہے. ملک شام کا ذمہ اللہ کریم نے اپنے ذمہ لیا ہے. لیکن میں پھر تنبیہ کروں گا، اے مسلمانوں، اے امت مصطفیٰ، آج نہ نکلے تو یہ نہ سمجھنا کہ غزہ تباہ ہو گیا تو ہمیں کیا. آج غزہ تباہ ہوا، ملک شام تباہ ہوا، تو کل یہ طوفان ہمارے گروبانوں تک پہنچ جائے گا. کل ہم بھی محفوظ نہ ہوں گے. کہ مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو قوم جہاد کے خلاف نہیں نکلتی، اللہ کے اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، اللہ کے اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. اور حدیث مبارکہ مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی جہاد کی تڑپ نہ پیدا ہوئی، فرمایا وہ منافق ہو کر مرے گا، وہ منافق ہو کر مرے گا. اب ہمارے ذمہ کیا ہے؟ فلسطین کے حق میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ علماء نے جہاد کا فتویٰ دیا اور عسکری قوموں پر، عسکری جماعتوں پر عین فرض ہو چکا ہے، اور امت مصطفیٰ کریم پر فرض ہے، اور عسکری افواج پر عین فرض ہو چکا ہے، صاحب اقتدار لوگوں پر. آج فیصلہ دے، اگر نہیں دیتے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم بتاتے ہیں، ہم اسرائیل کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں گے. آپ کہتے ہیں کہ اس کا نتیجہ صحیح نکلے گا. میں آپ کو فتوحات مکیہ سے امام احمد بن حنبل کی بات بتانا چاہتا ہوں. امام احمد بن حنبل کو جب اس ظالم بادشاہ نے جیل میں قید کیا، تو جب جمعہ کی اذان ہوتی تو امام احمد بن حنبل وضو کر کے جیل کے دروازے تک جاتے تھے، اور چوکیدار آپ کو روکتا تھا، نہ بنا آپ کو جمعہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، آپ کو جمعہ پڑھنے کے لیے نہیں بھیجا جائے گا، آپ یہاں پر رہے. آپ فوری واپس آ جاتے. اگلے جمعے پھر جب جمعے کی اذان ہوتی، آپ پھر وضو کرتے اور پھر آپ پھر جو ہے جیل کے دروازے تک جاتے. آپ ہر جمعے ایسا کرتے. تو کسی نے پوچھا امام احمد بن حنبل سے، حضور آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ یہ چوکیدار آپ کو نہیں جانے دے گا جمعہ پڑھنے کے لیے، آپ پھر ایسا کرتے ہیں کہ وضو کر کے ہر جمعے آپ جو ہے جیل کے دروازے تک چلے جاتے ہیں. تو آپ نے فرمایا جو میرے اختیار میں ہے وہ میں کر رہا ہوں. وضو کر کے جیل کے دروازے تک جانا میرے اختیار میں ہے، یہ میں کر رہا ہوں، اور چوکیدار کا روکنا اس کے اختیار میں ہے، وہ کر رہا ہے. کہتے ہیں کہ یہ فلسطین کا بائیکاٹ کریں تو ہم اس کے مکلف ہیں، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ میں نے کہا ہم نتیجے کے ذمہ دار نہیں ہیں. ہم نتیجے کی ذمہ دار ہیں، نتیجہ کیا نکلے گا. لیکن الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے میرا عقیدہ ایمان کہتا ہے کہ آج اگر ہم نے اسرائیل کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کیا اور اہل فلسطین کے حق میں ہم نکل گئے، کل اللہ اپنی رحمتوں کی بارش فرما دے گا. کس چیز کی کمی نہیں رہے گی تمہیں. تم جہاد کرو. 674 آیتیں قرآن میں جہاد کی ہے، لیکن ہم نے ایک پر بھی عمل نہ کیا. ہم صرف رحمت للعالمین کہ رحمت للعالمین کی رحمت پر بھروسہ کیے بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے، نبی اسلام رحمت للعالمین ہے، لیکن نبی اسلام نبی الملاحم بھی ہیں، آپ جنگوائے نبی بھی ہیں. یہ وہ نبی ہیں کہ آپ نے اپنی امت میں، آپ نے اپنے زمانہ میں سب سے زیادہ جنگیں لڑی ہیں. لیکن ہم آج کیا کرتے ہیں؟ ہم جہاد کے لیے نہیں نکلتے. واللہ آج نکلیں. اگر آج ہم جہاد کے لیے نہ نکلے تو کل ہم بھی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں گے. میں پھر تنبیہ کرتا ہوں، برائے